اب جو دوا ہے وہ ہے کلکیریا کارب. بہت اہم دوا ہے، یعنی ایسی ہے کہ یہ لازماً ہر ہومیوپیتھ کے پاس موجود رہنی چاہیے اور اس پہ عبور ہونا چاہیے، کیونکہ روزمرہ کی بیماریوں میں اور پھر گہری بیماریوں میں بھی یہ بہت کارآمد ہے. اور وجہ یہ ہے کہ زندگی کی تعمیر میں دو ایلیمنٹس نے بڑا نمایاں حصہ لیا ہے. ایک سلیکون بھی ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر میں اس کو بھی اگر شامل کریں تو تین کہیں گے. ایک ہے کاربن، ایک ہے کیلشیم اور ایک ہے سلیکون. کیلشیم سلیکون دنیا میں سب سے زیادہ پایا جانے والا ایلیمنٹ ہے. مٹی میں جو نیچرل ایلیمنٹ پایا جاتا ہے وہ سلیکون ہے، اور سلیکون انسانی تعمیر میں بہت اثر رکھتا ہے. اور جو اس کا پتھر ہوتا ہے، چکماک وغیرہ، اس میں سلیکون پایا جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن میں سلیکون پایا جاتا ہے. تو سلیکون کے اثرات زیادہ تر ڈیفینسو سسٹم پہ پڑتے ہیں، اور اس سے جب میں دوسرے بات سلیکون کے مضمون بتاؤں گا تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کا دائرہ انسانی زندگی میں کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہوتا ہے. کیلشیم کا ظاہر بات ہے ہڈیوں سے، دانتوں سے اور آنکھوں کی تعمیر سے اور اسی قسم کی جو کارٹلیجز ہیں مختلف، ان سے زیادہ گہرا تعلق ہے. اور کاربن کا تو تمام فلیش سے، تمام عضلات سے، اور یہ تین جو بنیادی تعمیری اینٹیں ہیں انسان کی، یہ تین دوائیں ان میں ہیں بہت نمایاں. جہاں دو اکٹھی ہو جائیں وہاں ظاہر بات ہے کہ بہت گہرا اثر کرنے والی دوا بن جائے گی، لیکن اس کی مشکل پھر یہ پڑتی ہے کہ ان کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے. مثلا کاربونیم سلف میں آپ کے لیے رکھی ہے، وہ بھی ذہن میں، وہ بھی پڑھاؤں گا. اب اس میں سلفر بھی ایک بہت اہم دوا ہے، مگر تعمیر میں نہیں بلکہ گلینڈز پر اثر کے لحاظ سے. اب سلفر اور کاربن جب اکٹھے ہو جائیں تو دنیا کی تقریباً ہر بیماری دکھائی دینے لگ جاتی ہے. اب آپ کس چیز کو یاد رکھیں گے؟ اس لیے وہ میں عموماً یہی کہتا ہوں کہ تفصیل سے یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بعض مزاج آپ کو یاد رہیں، اگر وہ ملیں اور تضادات نظر آئیں تو یہ دے دیں، ورنہ یا سلفر سے علاج کریں یا اس سے کاربوویج یا کاربون سے وہاں جب ٹھہر جاتی ہے اس کے آگے وہاں آپ چل سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. کچھ نہ کچھ اس کے خاص ایسے اثرات ہیں جو نہ کاربن اکیلی میں دکھائی دیں گے، نہ سلفر میں دکھائی دیں گے. ان کے مزاج سے ملنے سے ایک تیسری چیز پیدا ہوتی ہے، اور بعض دواؤں میں، بیماریوں میں وہ بہت ہی اہم کردار دکھاتے ہیں. اس ضمن میں آرسینک آیوڈائڈ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دفعہ کہ وہ کینسر کو چیک کرنے میں بڑا نمایاں کام کرتا ہے. اور کلکیریا سلف بھی کینسر کی بیماریوں میں ایک بہت اہمیت رکھتا ہے. یعنی شروع میں دیا جائے تو وہ جسم کی خرابیاں جو کینسر بنانے میں مددگار ہو جاتی ہیں ان کو شروع سے یہ ٹھیک کر لیتی ہیں دوائیں، اور آگے نہیں بڑھتا پھر. مگر اب میں آپ کو کلکیریا کارب پڑھانے لگا ہوں. یہ تمہید اس لیے کی ہے کہ آپ کو یاد رہے کہ ایک بہت اہم دوا ہے. یہ کلکیریا کارب کا مزاج ایسا ہے کہ موٹا جسم اور نسبتاً فلیبی، اور خاص طور پر پیٹ بڑا ہوا. بچوں میں اگر کوئی چھوٹے سے قد کا موٹا سا بچہ جس کا پیٹ آگے جس طرح الٹا توا رکھا ہو، یوں کر کے آگے بڑا ہو، تو وہ کیلکیریا کارب کا پیشنٹ عموماً ہوتا ہے. لیکن بچپن میں اس کی پہچان بہت آسان ہے، کیونکہ یا اس کے دانت نکلتے ہی نہیں، وقت ہو گیا اور دانت نہیں نکل رہے، یا بونے دانت نکل کے وہی گھس کے ختم ہو جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کیلشیم کی ایبزارپشن کی خرابی ہے. اور اس میں ڈاکٹرز کیلشیم دیتے ہیں
اور کیلشیم کی مددگار وٹامن غالباً اے ڈی صرف اے نہیں دیتے ساتھ، اچھا ڈی دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اس وجہ سے اس کو تکلیف تھی، وقتی طور پر فائدہ ہو جاتا ہے لیکن مریض کی کیفیت مستقل نہیں بدلتی. اصل بات یہ ہے کہ وٹامن ڈی اور کیلشیم اس کے بہن بھائیوں اور دوسرے بچوں کی روزمرہ کی اسی طرح غذا ہے جس طرح اس کی ہے. اس کے باوجود اس کو کیوں ضرورت پڑی وٹامن ڈی کی اور ایکسٹرا کیلشیم کی؟ جس کا مطلب بیماری کچھ اور ہے. آپ نے وقتی طور پر سپلائی کر کے تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھا لیا لیکن مریض تو وہی رہا اسی طرح، ساری زندگی اس کی تکلیف اسی طرح رہے گی. اس کے متعلق ہم نے جو پروونگ کر کے دیکھا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کیلکیریا کارب سے اکثر پروونگ میں میرا یہ ذاتی تاثر یہی ہے کہ ایک قسم کی الرجی پیدا ہو جاتی ہے جسم کو. جب بھی کسی بنیادی چیز سے الرجی پیدا ہو تو چاہے وٹامن ڈی کے نہ ہونے سے ہو، اس سے بحث نہیں ہے، جسم میں داخل بھی کریں تو اس کو قبول نہیں کرے گا، اس کو دھکا دے کے باہر کر نکال دے گا. یہ ڈاکٹرز ان چیزوں کو بعض دفعہ بعض چھوٹے دائروں میں خود دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن اس دائرے کو ساری زندگی پر بھی نہیں چسپاں کرتے. مثلا ریجیکشن کا نظام ہے، گردے دیے، گردے لگائے، بعض گردوں کو جسم ریجیکٹ کر دیتا ہے، بعض چیزوں کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. اور ریجیکشن جو ہے وہی دراصل اندر اپنی گہری کنوں کے اعتبار سے الرجی ہے. الرجی کی بے شمار قسمیں ہیں. اصل ہے گہرا خوف، روح کی پہنائیوں میں گہرا اندر کوئی خوف موجود ہے جو کسی وقتی حادثے سے بھی ہو سکتا ہے، کسی چیز کے بار بار غلط استعمال سے بھی ہو سکتا ہے. تو کیلشیم سے ایک رد عمل پیدا ہو جاتا ہے اور وہ رد عمل کیلشیم کو ایبسارب کرنے کی راہ میں حائل رہتا ہے. اور اگر آپ وقتی طور پر زبردستی کیلشیم کھلا دیں اور ساتھ وٹامن دے دیں تو کیلشیم کی گروتھ تو دکھائی دے گی مگر ان ایون گروتھ کے آثار دوسری جگہ بھی ظاہر ہو جائیں گے. ایسے بچے کے دانت تو آپ نکال سکتے ہیں کیلشیم دے کر، مگر بعض دفعہ اس کی ٹانگوں کے بینڈینس ٹھیک نہیں کر سکیں گے. کبڑا بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے بعض دفعہ، یہ بچہ ٹانگیں یوں پھیل کے بینڈی سی ہو جاتی ہیں، ان میں جان نہیں رہتی. تو کیلشیم نے ایک جگہ ضرورت کو تو پورا کر دیا مگر باقی جگہ اس نے زیادتی کا اثر دکھانا شروع کر دیا کیونکہ اس میں بھی ان ایوننس آ جاتی ہے. کیلشیم کاربونیٹ کا مریض کیلشیم کے نقطۂ نگاہ سے بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس طرح بھی پہچانا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر کارٹلیجس ٹشو تو بنتا ہے ٹھیک لیکن کاربونیس ٹشو نہیں بنتا. اس لیے ہڈیوں میں طاقت کم ہوتی ہے. ہڈیوں میں ایک لوچ بھی ہونی چاہیے، نرمی بھی ہونی چاہیے، وہ کارٹلیج سے پیدا ہوتی ہے. جیسے آپ کا سکراسکیپولا ہے پیچھے ہڈی کا چپن، اس میں کئی دفعہ انسان گرتا ہے اور اگر وہ سخت بنایا جاتا اللہ کی طرف سے تو کئی بارہا ٹوٹ چکا ہوتا، لیکن اس کو خدا نے ایسا بنایا ہے کہ کافی چوٹیں برداشت کر لیتا ہے. پچھاڑ کھا کے لوگ گرتے رہتے ہیں لیکن وہ دب جاتا ہے اور نہیں ٹوٹتا. یہ کارٹلیجس ٹشو کہلاتا ہے. اور ہڈیوں میں بھی جو گوشت آپ کئی دفعہ کھائیں تو ایک پتلی پتی سی ہوتی ہے، نرم سی، اور بعض لوگوں کو بہت پسند ہے، وہ کرمر کرتی ہے نا کھانے میں، گوشت کے ساتھ وہ شوق سے کھاتے ہیں، وہ کارٹلیج ہے. ہڈی ہے جو ہارڈ حصہ ہے اس کا، اور ہر ہڈی میں دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں اصل میں. یہ چونکہ کم ہو جاتا ہے اس لیے بونز کے اندر سختی نہیں رہتی، کجی کے رجحانات، مڑنے کے، کبڑے پن کے، یہ سارے کیلکیریا کارب کی علامتوں میں پائے جاتے ہیں. زیادہ اس میں اس لیے ہوتے کیلکیریا کے اور بھی ہیں سالٹس، کیلکیریا فلور ہے، کیلکیریا سلف ہے، اور بھی کئی ہیں. لیکن کیلکیریا جو میں بتا رہا ہوں اس میں اضافہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہڈیوں کے نظام کو مسلز کا نظام تقویت دیتا ہے
اور اگر مسلس کا نظام مضبوط ہو تو ہڈیوں کو سیدھا رکھنے میں اور صحیح ان کے استعمال میں بہت نمایاں کام کرتا ہے. اب گھٹنے کی ہڈیاں ہیں، اگر ان کے ساتھ مسلس کا نظام ٹھیک نہ ہو تو جوڑ گھس کے ختم ہو جائیں، ریڑھ کی ہڈی میں جب ایک دوسرے کے اوپر بیٹھ جائیں مہرے اور ہوتے رہتے ہیں یہ. تو دونوں چیزیں بہت مضبوط ہونی چاہیے صحت کے لیے. کیلکیریا کارب میں دونوں جگہ خرابی ہے. کاربن کا ایٹم ذمہ دار ہے مسکولر نظام کی کمزوری اور فلیبینس اور سلگنس پیدا کرنے میں، اور کیلشیم کا نظام ہڈیوں میں کمزوری پیدا کرنے والا. اس لیے کیلکیریا کارب بہت اہم دوا ہے، روزمرہ کے جسم کے میں غیر معمولی اثر دکھانے والی دوا ہے. عام طور پر سلفر کے بعد بتایا جاتا ہے، اور کیلکیریا کے بعد دوبارہ سلفر نہیں دینی بلکہ لائکوپوڈیم دینی ہے. لیکن یہ چکر تو کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا رسٹاکس مسلس کی طاقت کے لیے اور کئی چیزوں میں بہت مفید ہے. ریڑھ کی ہڈی کی چوٹوں میں چک پڑ دی ہے اس میں بھی مفید ہے. لیکن جہاں وہ کام ختم کرے گی وہاں کیلکیریا کارب لازم ہو جائے گی. اور بہت سی دواؤں کا کرونک ہے یہ. بہت اچھی طاقتور دوائیں بھی ایک حد تک پہنچتی ہیں، وہاں کھڑی ہو جاتی ہیں، ان کا آسمان وہاں آگے ختم ہوتا ہے. پھر اگلے آسمان کے لیے زیادہ صلاحیتوں والے وجود کی ضرورت ہے. اس میں کیلکیریا کارب بہت اہم ہے. اس میں اب دانتوں کو میں بتا چکا ہوں. اکھڑے پکھڑے دانت، سر نکالتے ہی کالے کالے سے ہو جاتے ہیں، اور یا اگتے ہی نہیں ہیں یا دیر میں اگتے ہیں، ایسے بچوں کو آپ کو فوراً دیکھ لیتے ہیں، پتہ لگ جاتا ہے اس کو کیلکیریا کارب بہت مفید ثابت ہوتی ہے. اور جہاں مزاج مل جائے وہاں بار بار کی سردردی کی بجائے آپ اونچی طاقت میں ایک دے دیں اور وہ انتظار کریں، پھر ایک دو مہینے دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ہر چیز میں ایک رفتہ رفتہ پیدا ہونے والی تبدیلی دکھائی دینے لگتی ہے، اور بچے کی شکل تبدیل ہو جائے گی. اس کا جو سٹبینس سی ہے، عجیب لگتا ہے، وہ مٹھے جیسی، وہ تبدیل ہو کر وہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. تو قد بڑھانے کے لیے جو میں نسخہ دیتا ہوں اس میں یہ نہیں ڈالی ہوئی کیونکہ یہ زیادہ گہری دوا ہے اور بعض کیسوں میں کام کرتی ہے. سویشیا بھی گہری دوا ہے مگر وہ قد بڑھانے کی میں اس کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ وہ میرے عام نسخے میں روزمرہ کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اور چھوٹی طاقت میں ہے، اس کا نقصان نہیں ہے اللہ کے فضل سے. کیلکیریا کارب اونچی طاقت میں مزاج بدلے گا تو ساتھ قد بھی بڑھے گا، اور ہر بات اپنے صحیح نقش پہ بیٹھ جاتی ہے. آپ نے تو مجھے ٹائپ کرا کے دینا تھا جو میں نوٹس تھے تو آپ نے اسی طرح سے دیا. وہ جلدی کی وجہ سے میں نے کہا تھا بے ہاتھ سے لکھ دیں، تو اس کے بعد تو 2 دن گزر گئے. اب مجھے پڑھ کے پھر دیکھنا پڑے گا. نوٹس کچھ تھے، میں نے کہا انگریزی میں لکھ لیں اور اس کو ٹائپ کرا دیں. بعضوں کو یہ لائم کے استعمال کی وجہ سے معدے میں کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. بچوں کو معدے کے علاج کے طور پر بعض دفعہ لائم واٹر دیا جاتا ہے اور بڑا پاپولر ہے. اس میں کچھ انہوں نے ایسا جوس بھی ڈالا ہوتا ہے جس سے وہ اسپیزم ہٹ جاتا ہے، ہوا نکلتی ہے. اور اکثر ایسے بچوں کو مائیں، اکثر کو نہیں تو کم بعض کو، اس وجہ سے کیلکیریا کا مریض بنا دیتی ہے. اور کیلکیریا زیادہ کھانے سے یا لائم زیادہ کھانے سے معدے میں جو خرابیاں ہیں وہ کئی قسم کی ہیں، لیکن چونکہ لائم کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں اس لیے یہ خیال کر لینا کہ کیلکیریا سے ٹھیک ہو جائیں گے، یہ درست نہیں ہے. وہ آئسوپیتھی ہے، اور آئسوپیتھی میں بہت کم فائدہ ہوتا ہے.
آئسوپیتھی کا مطلب ہے جس زہر سے کوئی بیماری پیدا ہوئی ہے اسی زہر کی ہومیوپیتھک ڈوز بنا کر دیں اور یہ توقع رکھیں کہ وہ ان سب علامتوں کو ٹھیک کر دے گا. اس کو کہتے ہیں آئسوپیتھی. ہومیوپیتھی کا مطلب ہے ایسی دوائیں دینا یا زہر دینا ہومیوپیتھک ڈوز میں جو کسی بیماری کو پیدا اس سے ملتے جلتے زہر کوئی بیماری پیدا کر سکتے ہیں. ان دو چیزوں میں فرق ہے. مثلا ایکونائٹ ہے، ایکونائٹ کے اثرات نمایاں، خوف اچانک پیدا ہوگا، ہر بیماری سے خوف ہوگا، خشک سردی میں بیماریاں بڑھیں گی، خشک کھانسی ہوگی جس سے مجھے اس وقت ہو رہی ہے، اور بہت سی علامتیں، مگر ایکونائٹ کی علامت نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. یہ دیکھنے کے بعد یہ نتیجہ نکالنا کہ اس مریض نے ایکونائٹ کھایا ہوگا، یہ بیوقوفی ہے. ایکونائٹ تو شاذ کے طور پر کسی کو عمدن زہر کے طور پر دیا جائے تو ملتا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی اور اس کے وجود میں ٹاکسن پیدا ہو رہی ہے جس کا مزاج ایکونائٹ سے ملتا ہے. اس لیے ایکونائٹ از ہومیوپیتھک ٹو دیٹ ڈیزیز. یہ اس بیماری کی ہومیو دوائی ہے. لیکن اگر پتہ ہو کہ ایکونائٹ کھایا ہے تو ایکونائٹ کا اینٹیڈوٹ کام کرے گا، نہ کہ ایکونائٹ خود. اور اگر مجبوری ہو تو پھر ایکونائٹ بہت اونچی طاقت میں اپنا اینٹیڈوٹ بنتا ہے، ورنہ نہیں. ہر زہروں کے اثر پر یہی بات، یہ اصول کار فرما ہے کہ اگر آپ کے پاس دوسرا علاج نہ ہو تو جس وجہ سے کوئی معین بیماری پیدا ہوئی اور معلوم ہے کہ فلاں وجہ سے ہوئی ہے، اس کی بہت اونچی طاقت استعمال کریں تو وہ فائدہ دے سکتی ہے. بس کیلکیریا کارب سے جو معدے کی علامتیں پیدا ہوتی ہیں، بگڑا ہوا برے حال کا معدہ جو کھٹاس پیدا کرتا ہے، کھانا اندر دیر تک پڑا گلتا سڑتا رہتا ہے، اس کو وقت پر معدہ پھینک بھی نہیں سکتا، ایسیڈیٹی کا رجحان زیادہ، یہ سب علامتیں اگر کیلکیریا کی وجہ سے بنی ہیں اس کے لیے آپ کو دوسری دوائیں ڈھونڈنی پڑیں گی. اگر لائم نہیں دیا گیا اور ویسے ہیں تو پھر کیلکیریا کام آ سکتا ہے.